میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ انڈیا کے جنوب میں انڈیا کی ٹوٹل آبادی 60% ہے اور انڈیا کے شمال میں 40% آبادی رہتی ہے۔ اسی طرح جنوب کے علاقے میں ایجوکیشن کی شرح بھی باقی انڈیا کے علاقے سے زیادہ ہے، اور گورے نے بھی سب سے پہلے جنوب کے علاقے میں قدم رکھے۔ یہاں کے لوگ ذہین بھی ہیں اور تخلیقی ذہنیت کے مالک بھی ہیں۔ آج بھی آپ کو 276 بلینئر میں سے 98% کا تعلق انڈیا کے اس جنوب کے علاقے سے ملے گا۔ انڈیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی جو فلم بنتی ہے وہ بھی ساؤتھ انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ سندر پچائی کا تعلق بھی ساؤتھ انڈیا سے ہے۔ ایک انجینئر تھا، اس کا تعلق بھی ساؤتھ انڈیا سے تھا۔ اس نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا، لیکن نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ کبھی ایک دفتر جاتا، کبھی دوسرے دفتر جاتا، مختلف جگہوں پر مارا پھرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب اس کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا وہ ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتا اور پھر مایوسی کا شکار ہو کر زندگی گزارتا رہتا، یا پھر کسی ایک آئیڈیا پر کام کرتا اور زندگی کو انجوائے کرتا۔ تو یہ نوجوان دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور پھر کمال کر دیا۔ یہ ایک دن صبح اٹھا اور روڈ پر جاتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ اسے نظر آیا۔ یہ پمپ کے مینیجر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے پیٹرول بھرنے کی نوکری چاہیے، کیا وہ یہاں مجھے مل جائے گی؟ اس نے کہا بندہ تو ہمیں ضرورت ہے، لیکن آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ وہ مینیجر حیران ہوا اور اسے مالک کے پاس لے گیا کہ یہ انجینئر ہے اور پیٹرول بھرنے کی نوکری کرنا چاہتا ہے۔ تو مالک بھی بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ یار آپ انجینئر ہو، آپ یہ پیٹرول بھرنے کی نوکری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بس تعلیم مکمل کر لی، آگے جاب نہیں ملی، اور دوسری بات یہ میرا شوق بھی ہے کہ میں پیٹرول پمپ پر گاڑیوں میں پیٹرول بھرتا رہوں۔ مالک نے حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ معاوضہ کتنا لیں گے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ جتنا معاوضہ آپ دوسرے ملازمین کو دے رہے ہیں میں اتنا ہی معاوضہ لوں گا، لیکن میری 2 چھوٹی سی شرطیں بھی ہیں۔ مالک نے پوچھا کون سی؟ نوجوان نے کہا میں یونیفارم اپنی مرضی کا پہنوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میری وجہ سے آپ کی سیل بڑھ جائے تو آپ مجھے پرافٹ میں سے کچھ شیئر دیں گے۔ مالک نے پہلی بات تو مان لی، لیکن دوسری بات پر کہا کہ آپ کتنا شیئر لیں گے؟ اس نے کہا صرف 10%۔ مالک نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ نوجوان نے کہا کہ سر میں آپ کی سیل میں سے نہیں بلکہ آپ کے پرافٹ میں سے ایک 10% شیئر مانگ رہا ہوں۔ مالک بہرکیف راضی ہو گیا۔ دوسری صبح یہ نوجوان یونیورسٹی کا گاؤن پہن کر، گلے میں اپنا گولڈ میڈل لٹکا کر اور سر پر ترچی ہیٹ لگا کر آ گیا۔ مالک نے دیکھا تو حیران ہوا اور پوچھا کہ یار یہ سب کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ سر آپ کی اور میری کل ڈیلنگ ہو چکی ہے کہ میں یونیفارم اپنی مرضی کا پہنوں گا۔ مالک نے کہا بہت دلچسپ آدمی ہو تم، بہرکیف کام شروع رکھو۔ نوجوان نے کام شروع کر دیا۔ اب جو بھی پیٹرول بھروانے کے لیے پمپ پر آتا تو وہ اس انجینئر کو دیکھتا کہ یہ یونیورسٹی گاؤن پہنے ہوئے ہے، گلے میں گولڈ میڈل لٹکا ہوا ہے اور سر پر ترچی ہیٹ بھی ہے۔ ہر آنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو یہ کہتا ہے میں انجینئر ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے پیٹرول بھر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انجینئر ہو کر پیٹرول کیوں بھر رہے ہو؟ تو کہتا ہے جاب نہیں ملی تو بس پیٹرول بھرنے کی جاب کر لی۔ اب یہ پیٹرول پمپ شہر بھر میں مشہور ہو گیا، اور شہر میں اتنا مشہور ہوا
کہ لوگ کہنے لگے کہ ایک پیٹرول پمپ ہے اور اس پر ایک انجینئر پیٹرول بھر رہا ہے اور اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے. لوگ صرف اسے دیکھنے اور ملنے کے لیے اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے کے لیے آنے لگے اور پیٹرول پمپ پر رش رہنے لگا. مالک کو پروفٹ ہونے لگا تو مالک نے اس کا شیئر 10% کے بجائے 20% کر دیا کہ کہیں یہ نوجوان یہ جاب چھوڑ کر بھاگ نہ جائے. تو یہی نوجوان جو انجینئر تھا، پیٹرول بھر کر اس نے اتنے پیسے کما لیے کہ 2 سال بعد اپنے اس نے 2 پیٹرول پمپ لگا دیے، اور جو پیٹرول پمپ اس نے بنائے ان کا نام بھی انجینئر پیٹرول پمپ تھا. اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملا کہ آپ کبھی جاب کے لیے بیٹھے نہ رہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا آ گیا ہے، آپ اس پر بس عمل کرنا شروع کر دیں. اس نوجوان کے ذہن میں بھی آئیڈیا آیا اور اس نے اس پر کام کیا اور کامیاب ہو گیا. آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ایک آئیڈیا پر کام کریں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے.